میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ بہن نے مزید کویشچن کیا تھا ایک کہ پہلے دکان کا وسط ہو گیا، ابھی روٹی کے 4 ٹکڑوں کے بہن نے پوچھا تھا کہ کیا یہ سنت کریمہ ہے؟ جیسے کہ اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ یہ 4 ٹکڑے کرنا سنت ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا سنت کریمہ منقول نہیں ہے، یہ واللہ اعلم بالصواب ویسی لوگوں میں معروف ہو گیا ہے، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی 4 ٹکڑے کرتا ہے تو کوئی ناجائز یا ممنوع بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو سنت اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا یا صحابہ کرام کا طریقہ کار رہا تو یہ بالکل غلط ہوگا، اور گویا کہ یہ جھوٹ منسوب کرنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی طرف۔ اب یہ خیر ویسی وعید کے تحت تو نہیں آئے گا جیسے سرکار نے فرمایا جس نے مجھ پر کسی جھوٹ بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ وہ قولی حدیثوں کے بارے میں اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ قول جو ہے وہ سرکار کا یہ ایک اپنے پاس سے قول بنا لیا اور کہا تو سرکار نے کہا ہے۔ اس قسم کے معاملات میں یہ ایک عملی چیز ہے، اس میں طریقہ کار کے اندر نسبت اگر کر بھی دی تو اس میں اتنی سخت وعید کا انسان شکار تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسے کام کی نسبت کرنا ضرور لازم آئے گا جو آپ سے منقول ہی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے مطلب اگر آپ کسی کو اچھی چیز کی ترغیب دینا چاہتے ہیں تو پہلے خود اس بات کو کنفرم کریں کہ وہ حقیقتاً ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد آپ کسی کو سمجھائیں کہ بعض اوقات تبلیغ دین کرنے والا احسن نیت کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ غلط بات کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے، غلط بات کی تعلیم کو عام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو غالباً عرض کیا تھا کہ اس قسم کی احادیث جن میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کے ساتھ ثواب بیان کیا گیا ہو، اکثر جو محدثین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں ہوں گی۔ جیسے ایک فرشتہ، اتنا بڑا فرشتہ کہ سر آسمان پر اور دونوں قدم تحت الثری کے اندر، ایک پر سیدھی مشرق تک ایک پر مغرب تک ہے، جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ ایک نہر میں غوطہ زن ہوتا ہے، پھر باہر نکل کے اپنے پر جھاڑتا ہے، ہر پر سے ایک قطرہ جو گرتا ہے اس سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، یہ قیامت تک سارے فرشتے دعائیں اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہیں گے۔ اس قسم کی جو روایات ہیں یہ ضعیف اور موضوع، ضعیف بھی نہیں بلکہ جھوٹی اور موضوع روایات ہیں، ان کو ہرگز ترغیب کے لیے بیان نہ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلے جی لکھی تو ہیں پچھلی کتابوں میں، کوئی بات نہیں، اگر ہم نے بیان کر دی تو کیا ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علماء اسلام نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ تبلیغ دین کرنے کے لیے مواد اتنا کثیر موجود ہے جو مطلب مستند مواد ہے، قابل اعتماد ہے، اوتھینٹک ہے، کہ جس کے بعد اس قسم کے چیزوں کی ترغیب کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یہ ہماری سستی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اچھے مآخذ سے چیزوں کو اخذ کر کے اچھے مقامات سے چیزوں کو لے کر لوگوں تک پہنچانے کی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے، تو اس قسم کی پھر چیزیں اٹھا کر لوگوں کو بیان کر کے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ یہ بالکل میں بلا تمثیل مطلب ایک بات عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک آدمی چوری کرے اور اسے غریبوں کے اندر بانٹ دے اور کہے کہ جی میں تو غریبوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو یہ کس نے تمہیں کہا تھا کہ اس ناجائز ذریعے سے غریبوں کی خدمت کرو؟ خدمت غربا بہت اچھی چیز ہے، لیکن شریعت کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ ناجائز کام سے، ناجائز مال سے غریبوں کی خدمت کریں۔ اسی طریقے سے کس نے مکلف بنایا ہے کہ تبلیغ دین کرنے کے لیے جھوٹی روایات کا سہارا لیا جائے؟ اگر سہارا لینا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ارشاد نہ فرماتے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں نہ بیان فرماتا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی۔ تو گویا کہ یہ ظلم ہے بہت بڑا، ایسا آدمی جہنمی ہے کہ جو غلط چیز کو جان بوجھ کر لوگوں تک پہنچا کر سمجھ رہا ہے میں تبلیغ دین کر رہا ہوں۔ تبلیغ دین فی نفسی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جھوٹی روایات کے ساتھ تبلیغ دین کرنا یہ احسن نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے گرفت کا سبب بنے گا۔ تو اس قسم کی روایات نہ بیان کی جائیں، اور ہماری گزارش ہے کہ اکثر آپ اکتساب علماء اسلام سے ہی کریں۔ بہت سے لوگ جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے وہ بھی بیچارے اس میدان میں کود پڑے ہیں اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے کوئی بھی فرد کہ جس کے پاس کم علم ہو اور وہ اس قسم کی جھوٹی روایات کا سہارا لیتا نظر آئے تو انتہائی ناقابل اعتماد ہے، اس پہ اعتماد نہ کیا جائے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو عالم دین نہیں ہے اس پہ اعتماد ہی نہ کریں۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علماء نے جیسے بات بیان کی ویسے لے کر
بعین ہی دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، جیسے ہمارا پروگرام سننے والے آپ نے سنا، کسی تک اس بات کو پہنچایا، یا اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں لیکن علماء نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے پاس سے کوئی بات بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ جیسا علماء سے سنا، جیسے مستند کتابوں سے پڑھا، بعین ہی دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو بالکل ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور ان کو ان کی باتوں کو سن کر ان پہ اعتماد و اعتقاد رکھنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میری قیودات کو آپ لحاظ میں رکھیے کہ ایک تو صاحب علم نہ ہو، اور دوسرا پھر موضوع اور جھوٹی قسم کی روایات کو بیان کر رہا ہو، تو اگر آپ کو کسی طرح اطلاع مل جاتی ہے کہ یہ غلط روایات بیان کرتا ہے یا کر رہا ہے، تو پھر وہ ناقابل اعتماد ہے، اس سے اکتساب کرنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ بسا اوقات اس کے زبان سے نکلنے والے جھوٹ کو آپ آگے حکایت کرتے رہیں گے، اس کے لیے بھی گناہ جاریہ، اور آپ جتنوں کو اب آگے آپ کریں گے اور وہ آگے کرتے رہیں گے، ان سب کا بوال آپ پر بھی ہوگا، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا کوئی سنت نہیں ہے، آپ 2 ٹکڑے کریں، 3 ٹکڑے کریں، 8 ٹکڑے کریں، 10 ٹکڑے کریں، سب صحیح ہے۔ بہن نے فرمایا کہ جب چاول کھا رہے ہوں تو ہاتھ سے کھائیں، تو کس طریقے سے کھائیں؟ دیکھیے ویسے تو یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تناول فرماتے تھے تو 3 انگلیوں کو استعمال کرتے تھے، انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور یہ بیچ کی انگلی، ان 2 کو اکثر استعمال نہیں کرتے تھے۔